السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پروگرام چونکہ جاری اور ساری ہم سارے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج اس خوبصورت وفد پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ سب کو اس محفل پاک کے سجانے پر بہت بہت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال اسی طرح ہمیں اس پر قائم اور دائم فرمائے۔ ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ پروگرام ابھی کتنا چلنا ہے، وہ انتظامیہ کو معلوم ہے۔ دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بعد میں آنے والے سارے چیزوں کا ذرا خیال رکھیں۔ نعت خوان ہیں، مقررین ہیں، یہ جو بھی مائک پر تشریف ہیں، ہم سب کا رب کون ہے؟ ذرا بول سکیں گے؟ ہم سب کا رب کون ہے؟ ہم سب کا خالق کون ہے؟ ہم سب کا مالک کون ہے؟ ہم سب کا رازق کون ہے؟ جو ہم سارے بیٹھے ہم کون ہیں؟ نہیں معلوم شاید آپ سب بولو، جس کو یقین ہے وہ بولے۔ ہم سارے کون ہیں؟ اچھا، ہم اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہمارا خالق اور ہم کون ہیں؟ اللہ معبود اور ہم سارے اللہ کے بندے۔ اللہ عطا کرنے والا اور ہم سارے اس سے لینے والے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں اور ہم سارے محتاج ہیں۔ اللہ کو کوئی پابند کر سکتا ہے اور ہم سارے اللہ کے پابند ہیں۔ اللہ کسی کی قید میں آ سکتا ہے اور ہم سارے اللہ کی قید میں ہیں۔ کیا اللہ کو کوئی پکڑ سکتا ہے اور ہم سب اللہ کی پکڑ میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا اب ذرا بتائیے، جو ہمارے والد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں جی؟ اور ہمارے دادا جی، ہمارے پردادا جی، آگے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اس میں اولیاء اللہ بھی ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی صحابہ کرام اللہ کی مخلوق ہیں۔ سارے انبیاء کرام اللہ کی، سب انبیاء کرام اللہ کی مخلوق ہیں، اور سارے رسول اللہ کی مخلوق ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اللہ کی مخلوق ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ اچھا یہ بتائیے، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی نہیں، میرا خیال آپ کو معلوم نہیں شاید فرق ہے؟ سب کو پتہ ہے خالق اور مخلوق میں فرق ہے؟ اچھا، عابد اور معبود میں فرق ہے؟ اگر یہ فرق ہے تو پھر اس فرق کو رکھنا چاہیے۔ اگر یہ فرق ہے تو پھر فرق کو رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے، اشعار پڑھتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے بعض وقت ہماری زبانوں سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے مخلوق کو خالق کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم نے بندے کو اپنے رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اور اس کے بندے میں فرق کو ختم کر دیا۔ یہ جو فرق ہے تو پھر اس فرق کو ہمارے ہر عمل میں نظر آنا چاہیے، ہماری ہر گفتگو میں نظر آنا چاہیے، ہماری ہر ادا میں یہ نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب بات ہو تو کہیں میرا مطلب تو یہ تھا، میرا مطلب تو یہ تھا، میرا مطلب تو یہ تھا۔ بھئی جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر آپ اس میں اپنا مطلب سمجھا نہیں پا رہے تو بات نہ کرو، اور اگر آپ نے دوبارہ پھر سے بارہ پھر 4 بارہ تفصیلات بیان کر لی ہے، تشریح بیان کر لی ہے، اور پھر اپنے آپ کو جو آپ غلط بول چکے ہیں، کہہ چکے ہو، پڑھ چکے ہو، اب اسے آپ صحیح ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی دلیلیں لا کے یہ ثابت کریں کہ میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اس سے کتنا اچھا ہے کہ آپ کی صاف ستھری گفتگو ہو، صاف ستھرے اشعار ہو، صاف ستھری بات ہو، تاکہ سننے والے کو یہ اندازہ نہ ہو کہ مجھے اس کی تفسیر چاہیے، مجھے اس کی تشریح چاہیے،
اور بیچارہ پریشان ہو جائے کہ میں اللہ اور بندے کے درمیان کیا فرق کروں، میں خالق اور مخلوق کے درمیان کیا فرق کروں۔ دیکھیے اس میں کوئی ہمارا نفرت نہیں ہے، نہ کوئی بدعقیدگی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچی شان دی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان دی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی شان دی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ کہیں یہ شان بیان کرتے کرتے ہم رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا تو نہیں کر رہے۔ یہ ذرا آپ حضرات جو سامعین ہیں ان سے بھی گزارش ہے توجہ رکھا کریں، اور جو تشریف لاتے مائک پر اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے گفتگو کرنا، بات کرنا، وہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے، وہ پورے مجمع کی بات ہے، اس کا اثر پھر دور تک جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض ایسے افراد کو ہمارے اوپر بڑا اعتراض رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ مشرک ہے۔ دیکھو ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، علم کی کمزوری کی وجہ سے ہم ادھر توجہ نہیں کرتے۔ اس بے توجہی کے سبب سے ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور ہمیں بھی نظر نہیں آتا، ہم جان بوجھ کے گمراہی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری جو محفل ہے نا، یہ عقیدہ خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، ہماری محفل عقیدے کو درست سمت دینے کے لیے، اپنے عقیدے کو پختگی دینے کے لیے، اپنے صحیح نظریے کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ علماء تشریف لاتے ہیں، نعت خوان آتے ہیں، بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ موقع اصلاح کرنے کے لیے ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کو اور بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری بات میں کہ مشکل لگ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ، ڈھیلے ہو گئے سارے جی؟ بھوک تو نہیں لگی آپ؟ کھانا کھا کے آئے ہو؟ اچھا فکر نہ کریں، ہمارے سنت ہیں اور ہماری ہر محفل ایسی محفل ہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اشارہ سمجھو، کوئی ہاں کچھ نہ کچھ ہمیں کبھی میٹھا ملتا ہے، کبھی سنونا ملتا ہے، اور پھر ہماری تو جیبیں ہمیشہ تیار رہتی، اور بعض لوگوں کی جیبوں میں تو شاپر بھی نظر آ جاتے ہیں، اور پھر جب گھر سے تشریف لاتے ہیں تو جب وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے ان کی جیبوں سے آواز بھی شاپر کی آتی ہے، یہ بیچارے تشریف لائیں بہت بڑی پلاننگ کر کے آئے کہ وہ صرف آج محفل سننے نہیں آئے بلکہ ساتھ کچھ لینے بھی آئے، اور لینے کا پروگرام اتنا زیادہ نہیں ہے، اپنے لیے بھی، چھوٹے بچے کے لیے بھی، بڑی بیٹی کے لیے بھی، خالہ کے لیے بھی، چچی بھی انتظار کر رہی ہے، تائی امی نے بھی اعلان کیا تھا، وہ کو دور کی بھی کہہ کے گئی میرے لیے بھی تو بڑوں کو لے کے آ، وہ پڑوسی جو تھا وہ بھی کہہ رہا تھا میں جا تو نہیں سکوں گا، تھوڑا سا نیاز میرے لیے بھی لے کے آئی، وہ پھر اب سارے محلے کے ماشاءاللہ پروگرام لے کے آتا ہے، تو پھر کبھی اس جیب میں بھی کبھی اس جیب میں بھی، جہاں جہاں اس کا موقع ملتا ہے کہ خوب تبرک اکٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ بتاؤ تبرک اکٹھا کرنے آئے ہو؟ ہاں اکٹھے کرنے آئے، لیکن اس تبرک کو نہیں جس کا تعلق اس زبان سے ہے۔ میں جس تبرک کی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق زبان سے کم دل سے زیادہ ہے، وہ تبرک آپ اپنا ضرور اکٹھا کر کے لے جائیں۔ اور دوسری بات آپ حضرات سے گزارش کرنی ہے، ایک ہمارے ہاں ایک بڑا معاملہ ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہیں، انبیاء کرام کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اہل سنت کے۔ لیکن اب چونکہ اسٹیج چلا گیا ان پڑھ اور جاہل حضرات کے پاس، ان پڑھ اور جاہل نعت خوانوں کے پاس، ان پڑھ جاہل اور خطیبوں کے پاس، جنہیں سر لگا کے تقریر کرنا تو آتا ہے لیکن اس کی علمی تحقیق کوئی نہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے اسٹیج کے اوپر کمزوری آ گئی۔ اب اگر کچھ شاید بات کرتے ہیں تو سارے حضرات اس کی مخاطبت کریں گے، دیکھو جو نے ہماری بات کی، دیکھو جو حق ہے وہ حق ہے، چاہے تو ناراض ہوتا ہے چاہے خوش ہوتا ہے، بات سچی یہی ہے۔ یہ دوسری بات عقیدے کی سمجھ کیا ہے، کسی بھی نبی کا دوسرے نبی کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہیے،
ایک پیغمبر کا دوسرے پیغمبر کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ نہیں کروانا چاہیے. ہمارے ہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے فلاں کی یہ شان ہے، فلاں کی یہ شان ہے، فلاں کی یہ شان ہے. پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو پھر ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم باقی انبیاء کرام کا نام لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک لیتے ہیں، آپ کا ذکر کر کے یہ ثابت کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ باقی سارے نبی حضور کے مقابلے میں کم ہیں اور رسول اللہ زیادہ ہے. یہ ذرا بات سمجھیے گا کہ بہت نازک ہے. اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ گھبرا جاتے ہیں اور بعض وقت دل میں یہ خیال آتا ہے نعوذ باللہ شاید حضور کی شان کم کر رہے ہیں یا گستاخی کر رہے ہیں. توبہ تو حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا بے ایمان ہے. لیکن یہ آپ کو موازنہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ ذرا سوچا غور کرو ذرا. کیا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے پیر میں اور دوسرے پیر کے درمیان موازنہ کر کے لڑائی شروع کرا دیں؟ اپنے والد میں اور چچا کے درمیان موازنہ کر کے لڑائی شروع کرا دیں؟ یہ ہمارا حق نہیں ہے. یا ایک صحابی کا ذکر کر کے دوسرے صحابہ کو یاد کر کے آپس میں لڑائی کروا دیں؟ اب یہ ہمارے ہاں یہ معاملہ چلا ہوا ہے، اسی وجہ سے اختلافات ہیں. اہل سنت ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے، انہی باتوں کی وجہ سے آپس میں تلخیاں بڑھ رہی ہیں. ان کو ذرا مہربانی کر کے توجہ دیا کریں اور خیال رکھیں. اگر وہ آدمی آپ کو یہ بات سمجھائے تو غور سے سمجھو، اپنے دل میں بٹھاؤ. اپنے اہل سنت کے عقیدے اپنے ہاتھوں خراب مت کرو. بہت صاف ستھرے ہیں، ہیرے سے بھی زیادہ چمکدار ہے، دودھ سے بھی زیادہ صاف. آپ ان میں یہ خرابی کر کے ان کو ضائع نہ کریں. کیا میں دوسری بات بتائیے، انبیاء کرام میں موازنہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کسی پیغمبر کے مقام کی پوری خبر ہے؟ اگر ہے تو آدمی ہاتھ کھڑا کرے، مجھے پتا ہے. کیا مجھے اور آپ میں سے کسی کو کسی پیغمبر کے مرتبے کا پتا ہے کہ اس نبی کا مرتبہ کتنا ہے؟ نہیں. کسی عالم دین سے پوچھ لو، وقت کے مفتی سے پوچھ لو، مفتی اعظم سے پوچھ لو. ہمارے تو اہل سنت کے حضرات جب محبت میں بات کرتے ہیں، یقین رکھیے ہم تو کسی ولی اللہ کے مرتبے کو آج تک نہیں پہچان سکتے کہ ولی اللہ کی شان کیا ہے. تو جب سارے اولیاء اللہ مل جائیں اور جس فرد کے پاؤں میں لگنے والی جوتی سے لگنے والی خاک کا مقابلہ نہ کر سکیں، آپ اندازہ کریں اس صحابی رسول کی شان بلند کتنی ہوگی. ہم تو ایک ولی اللہ کو ایک صحابی کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کر سکتے. ہیں دونوں اللہ کے بندے، مقام اللہ نے دیا ہے، ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے تو تولتے پھرے. تو پھر جس پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ایک صحابی کا مقام کتنا اونچا ہے کہ ساری امت کے غوث، قطب، ابدال، اخیار اب سارے ابرار مل جائیں تو پھر بھی اس کے مقام کا مقابلہ نہ کر سکے. تو آپ اندازہ کریں جس پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے کا یہ حال ہے، اس پیغمبر کی اپنی شان کتنی بلند ہے. اب ہمیں ذرا غور کرنا ہے، انبیاء کرام کو آپس میں لڑانا نہیں، ان کے مقام کا آپس میں مقابلہ نہیں کرنا. اس کا درجہ تھوڑا ہے، اس کا زیادہ، اس کا بہت زیادہ، اس کا بہت زیادہ. ہاں ایک بات علماء کرام یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا قرآن پاک میں نہیں آیا؟ جی ہاں آیا. تیسرے پارے کا آغاز ہی ایسے ہو رہا ہے. کیا حدیث پاک میں نہیں آیا؟ جی ہاں آیا ہے. اب آپ کہیں گے علماء بھی یہ کہتے ہیں، تو جب یہ آیا ہے تو پھر آپ کیسے منع کریں گے؟ میں بتاتا ہوں. میں پوچھنا چاہوں گا جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ کس نے نازل فرمایا؟ اونچا بولیے ذرا. جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ کس نے نازل فرمایا؟ اور جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ کس کی زبان سے نکلا؟ ہاں جو حدیث پاک میں آیا، صحیح حدیث پاک میں، وہ کس کی زبان سے نکلا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلا. جو قرآن پاک میں آیا وہ اللہ کی کتاب ہے،
وہ مالک نے نازل فرمایا. اب جب مالک نے نازل فرمایا ہے تو پھر مالک جانے یا اس نے جو نازل کیا ہے وہ جانے. اب رب کریم نے نازل فرما دیا تو جب مالک نے نازل فرمایا اور یہ فرمایا ہے کہ رسولوں کے درجے میں نے بلند کیے ہیں، رسولوں کے درجے میں نے بلند کیے ہیں، تو جس رب نے بلند کیے ہیں وہ کہے تو جچتا ہے. وہ نازل فرمائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب عطا کرنے والا ہے. اس بندے کو کیسے جرأت ہو گئی کہ یہ ان کمالات کو سوچ کے کہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ مرتبہ کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ شان کیا ہے. نہیں، تجھے کیا پتا ہے؟ دینے والا جانے یا جس سے ملا ہے وہ جانے. ہاں، اگر تیرے اندر یہ جرأت ہے اور تو جانتا ہے کہ میرا بھی یہ مقام اور مرتبہ ہے تو سامنے آ. اگر نہیں ہے تو مہربانی کر کے ایسی کام مت کرو، اس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اب دیکھو میرے آقا نے بھی یہ فرمایا جن کی زبان سے نکلا، لیکن سرکار نے جب بیان فرمایا تو یہ یاد رکھیے میرے آقا نے جب یہ کہا تو اپنی مرضی سے نہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے کہا. تو جب رب نے کہا حکم فرمایا تو پہلے آگاہ فرمایا میرے محبوب فلاں کا کیا مقام ہے، فلاں کی شان کیا ہے، فلاں کا مرتبہ کیا ہے. جب سارا آگاہ کر دیا تو جسے علم آ گیا اب وہ بات کرے تو جچتا ہے، اور جسے علم ہی کوئی نہیں وہ بات کرے گا تو اچھا نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ کوئی نہیں، بوجھ تو نہیں بن گیا. آپ پھرنی کھانا ہلے ہوئے ہیں، آپ کو صافی ملے پینے کے لیے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، خاموشی اور پریشانی، دل پر بوجھ کہ یہ وہ باتیں نہیں ہے. نہیں ہے پرانی، لیکن ہمیں سننے کو ملتی نہیں، اور سچی پوچھو تو ہم سننا چاہتے بھی نہیں. بس ہمیں شعر سناتے جاؤ اور ایسے شعر سناؤ جس سے سبحان اللہ اچھی ہو جائے اور لوگ اس خدمت زیادہ کر دیں. بس بات تو کیا خیر ہے؟ اس مقصد کے لیے آئے نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والا اگر اپنا مقصد اتنا گرا دے تو پھر آپ اندازہ کریں وہ بندہ خود کتنا گرا ہوا ہے. وہ پھر دین کی خدمت نہیں کر رہا، نہ کروا رہا ہے، وہ اپنی خدمت کر رہا ہے، کروا رہا ہے. وہ اپنے بت کے خول سے بھی نکلا ہی نہیں ہے. نہیں میرے دوست، ہم اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے، ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو منوانے کے لیے آئے. اور اسے ماننا ہمارا ایمان ہے، اور اسے بچا کے رکھنا یہ تقاضا ایمان ہے. اگر آپ کا ایمان نہیں بچا آپ کی قبر بھی خراب، آپ کا حشر بھی خراب ہو جائے. تو یہ محفلیں سیکھنے کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے. اس لیے میں گزارش کروں گا ان دو باتوں کا بڑا خیال. ایک بندے کو رب کے مقابلے میں نہ کھڑا کرو، اور دوسرا انبیاء کرام کی آپس میں لڑائی نہ کرو، ان کا آپس میں مقابلہ نہ کرو. سرکار ایسے تشریف فرما تھے، کسی صحابی رسول نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا، دوسرے کا ذکر کیا اور آپس میں موازنہ کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے چہرے پر سرخی آ گئی جلال کی وجہ سے. پھر سرکار کا ذکر کیا اور مقابلہ کیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جا، کیا تو جانتا ہے تجھے مقام کیا ہے؟ کیا تجھے کوئی خبر ہے؟ تو جانتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے؟ کیا تجھے کوئی خبر ہے؟ خاموش. آپ نے ارشاد فرمایا سارے انبیاء کرام میرے بھائی ہیں. کیا فرمایا؟ سارے انبیاء کرام میرے بھائی ہیں. تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے مت لڑاؤ، مت ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرو. یہ اللہ بھی تو جانتا ہے اس مالک نے کس کو کیا مقام دیا ہے. مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مقام تعین کرتے ہیں. اللہ کا جو جس کے لیے حکم تھا اس پیغمبر نے اس بات کو ظاہر کر دیا. اب بعض وقت ہم گفتگو میں ایسی بات بھی کر جاتے ہیں دل دکھ جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھو جو اس پیغمبر کے پاس یہ نہیں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس یہ ہے. اللہ کیسے تعجب کی بات ہے. جو خوبیاں اللہ نے حضور کو دی ہیں باقی انبیاء کرام کے پاس بھی وہ بنیادی خوبیاں موجود ہیں. صرف فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ اللہ نے جس دور میں جس نبی کو جس خوبی سے پردہ اٹھانے کے لیے کہا اس پیغمبر نے اٹھا، اسے ذہن کر دیا.
اور جس پیغمبر کو اس خوبی کو چھپانے کے لیے کہا اسے چھپا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے تو میں میرے بابو آپ کی اس خوبی سے بھی پردہ اٹھا, 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 اس خوبی سے بھی پردہ اٹھا. میرے آقا نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اپنے رب کی مرضی پر عمل کیا. اس لیے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان انبیاء اکرام کے درمیان یہ مقابلہ کریں یا موازنہ کریں. جب بھی آپ بات کریں سنیں یا شعر پڑھیں یا سنیں, اس میں اگر کہیں یہ جملہ آ جائے, بات آ جائے, رک جائے, وہ بات مت کرو, چھوڑ دیں اس کو, اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں. رہ گیا لکھنے والا, وہ جانے, حساب دینے والا حساب لینے والا جانے. ہمیں کم از کم یہ احساس کرنا چاہیے, خیال رکھیں کہ جب بھی انبیاء کرام کا ذکر آئے تو انبیاء کرام کے ذکر میں آپس میں مقابلہ اور موازنہ نہ کریں. اگر کسی شعر میں ایسی بات آ جائے اس شعر کو چھوڑ دیں, نہ پڑھیں اسے. اور دوسری بات کیا بتائی ہے, بندے کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کرنا. اگر میں آپ سے سوال کی طرف سب عرصہ ہو گیا, یہ رات بھی تشریف میں جو محفل کو سجاتے ہیں, مائک کی زینت بنتے ہیں, اسٹیج کی زینت بنتے ہیں, آپ لوگ اکثر محفل میں تشریف لاتے ہیں. آپ ذرا غور کر میں آپ سے یہ گزارش کروں, آپ سے پوچھوں اور اس کا سوچ اور سمجھ کا ذرا جواب دیں. ہم جس وقت یہاں حاضر ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گفتگو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, کبھی ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اور جو بھی پیغمبر نبی تشریف لائے اس پیغمبر اور بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. آپ کی تشریف آنے کا مقصد کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جمیع انبیاء کرام کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ معجزے دکھانا. جن معجزوں کو ہم سامنے رکھ کے دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں, کیا یہ مقصد تھا؟ کیا انبیاء کرام کا یہ مقصد تھا کہ تمہیں دنیا کے طریقے سکھائیں؟ کیا انبیاء کرام کا یہ صرف مقصد تھا کہ وہ تمہیں کتاب آ کے پڑھائیں؟ اب یہ غور کرو, انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ یہ غور سے سمجھ لیجیے. جتنے انبیاء کرام ہیں, ہمارے یہاں اکثر بات کرتے ہیں مجھے جو ملا ہے رسول اللہ نے دیا ہے. غور کرو ذرا, کیا آپ کو رسول اللہ نے دیا ہے کہ اللہ نے دیا ہے؟ جی اچھا, آپ یہ رسول اللہ کو بھابی ہو گئے, یہ بڑا خرابی ہو گئی. اگر کوئی بندہ توحید کی بات کرے بولے یہ بھابی ہو گئی. نہیں, وہ بھابی تھوڑے توحیدی, اہل سنت سے بڑھ کے کوئی توحید پر عمل نہیں کرتا اور جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ ان کی اس توحید میں کمزوری ہے. وہ کیا کمزوری؟ کمزوری یہ ہے وہ کہتے ہیں سارا کام ڈائریکٹ ہی ہے. ہم کہتے ہیں ایسے نہیں کام چلے گا, ڈائریکٹ والا کام نہیں ہے. اللہ بھی اسی توحید کو پسند فرماتا ہے جو توحید کسی نہ کسی نبی کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. اور اس امت کے اندر اگر آپ نے توحید کا اعلان کرنا ہے اور آپ کی توحید قابل قبول ہے تو پھر آپ کو درمیان میں حوالہ مصطفیٰ کریم کا دینا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھے؟ اس لیے میں بات بالکل واضح کر دیا نا, سمجھیے گا کہ میں وہابی ہو گئی. وہ وہابی جو آپ پرانا سمجھتے ہیں, ویسے اگر وہاب سے اللہ کی صفت ہے, ہاں اس وہاب سے اگر وہابی سمجھ سو تو وہ کہتے ہیں. اس لیے کہ ہم اللہ والے تو ہیں, ہم سارے اللہ نہیں اللہ والے. آپ ڈرے ہوئے ہیں, بولو اللہ والے ہو کہ نہیں؟ کوئی نہیں, سارے اللہ والے ہو. اچھا, آپ لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سوچیں ہم تو اللہ والے کہتے ہیں ولی اللہ کو, اور سب کے سب نے اپنے اپنی زندگی کی ریل آ گئی. مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں اللہ والا کیسے, میں ولی اللہ کیسے ہوں. تو بالکل گھبرائیے نہیں, میں سمجھاتا ہوں, دلیل سے بات کریں. آپ بالکل ذوق سے بولیے, آپ سارے کون ہیں؟ آپ سارے کون ہیں؟ اچھا, اور میں کون یقین آپ کو؟ ہاں مجھے یقین آپ اللہ والے, پتہ نہیں آپ کو یقین آ گیا. میں اللہ والا ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہاں
اور آپ سارے پکی بات ہے؟ اچھا، جس نے داڑھی مبارک رکھی ہو، سر پر امامہ باندھا ہو یا پٹکا شٹکا یا رومال وغیرہ باندھا ہو، تو آپ سے کیا بولتے ہیں؟ کون سا بول پکا یاد ہے آپ کو؟ کیا بولتے ہیں؟ مولوی صاحب۔ تو اب تو مولوی صاحب کہنا بھی بڑا عجیب سا ہو گیا ہے، ہم لہجے بدل لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ مولوی لفظ کتنا وزنی ہے، اسی وزن سے سارے گھبراتے ہیں۔ اچھا، ہمارے مولوی صاحب آپ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اور سر کا کوئی نہ کوئی ٹوپی، کوئی رومال، کوئی امامہ باندھا، کہتے ہیں یہ کون ہے؟ مولوی صاحب۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں، یہ جو مائک پر یا اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، یہ سارے مولوی صاحب نہیں ہیں، آپ بھی سارے مولوی صاحب۔ تو پتہ ہے آپ کو ہے جی؟ اب آپ سوچ رہے ہیں ہم تو مدرسے گئے ہی کوئی نہیں، ہم سب نے تو قرآن پڑھا کوئی نہیں، قاری صاحب کی مار تو کھائی کوئی نہیں، اپنی تجوید تو ٹھیک کوئی نہیں، قرات ہماری صحیح نہیں ہے، ہم مولوی صاحب کے دربار گئے۔ میں بتاتا ہوں وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں، وہ کیسے مولوی صاحب ہے؟ دیکھو ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ ہم گجرات میں رہتے ہیں، تو گجرات میں رہنے والے کو کیا کہتے ہو؟ سیالکوٹ میں رہنے والے کو، لاہور میں رہنے والے کو، اچھا، اور پاکستان میں رہنے والے کو پاکستان۔ تو کیا یہ آدمی جسے آپ نے پاکستانی کہا، کیا یہ پاکستان ہے؟ نہیں نا۔ جسے آپ نے لاہوری کہا، کیا وہ لاہور ہے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ صرف اتنی بات ہے اس کا تعلق لاہور سے، وہ لاہور کی نسبت کی وجہ سے لاہوری ہے۔ میں اور آپ گجرات نہیں ہیں، ہم گجراتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا تعلق گجرات سے ہے۔ اسی طرح ہم سارے پاکستانی، کیوں؟ ہم پاکستان نہیں ہیں، ہمارا تعلق پاکستان سے۔ اس تعلق کی وجہ سے ہم سارے کون ہیں؟ پاکستانی۔ ہمارا مولا کون ہے؟ بولو، ہمارا مولا کون ہے؟ ہمارا مولا کون ہے؟ جب اللہ ہمارا مولا ہے تو ہم مولا والے ہوئے کہ نہیں؟ اور جو مولا والا ہے اسی کو مولوی کہتے ہیں۔ وہ سمجھے بات کو؟ جو مولا والا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی۔ اب بتاؤ مولا والے ہو کہ نہیں ہو؟ پیڑے ہو کے بات کرو، مولا والے ہو کہ نہیں ہو؟ اللہ ہم سب کا، اللہ ہم سب کا، اللہ ہم سب کا۔ جب اللہ ہم سب کا مولا ہے تو پھر ہم سارے مولوی ہیں۔ اب پھر کو گھبرانے، ہم سارے اللہ والے، لیکن اللہ والے ہونے کا معنی دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کا اپنے رب سے تعلق دل کا مضبوط ہے کہ کوئی نہیں؟ بھائی میں امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ سے میں نے کچھ کی ہیں، آپ حضرات کو تھوڑا سمجھ گئے ہیں، ان کا تھوڑا لحاظ رکھا کریں۔ اور اسی وجہ سے بعض وقت مجھے کچھ بات کرنا پڑ جاتی ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ جب محفل کے اندر آپ بلاتے بھی ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں، میں بھی حاضر ہوتا ہوں، تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھا کریں۔ اب میری ذمہ داری ایک نہیں، میری ذمہ داری ایک سے زائد ہے۔ ایک تو آپ نے مجھے بلایا، یہ جی زیر صدارت ہے، نعرہ تکبیر،
چونکہ ذمہ داری ایک ایسی بڑی سخت ہوتی ہے کہ آنا بھی پہلے ہوتا ہے، جانا سب کے بعد ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 3 پھر علمی تقاضا ہے۔ نمبر 4 پھر ایک میرا روحانی تقاضا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے وجود کے ساتھ وابستہ ہے، اور مجھے ان ہر ایک چیز کا تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہونا چاہیے۔ اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، علماء کی خدمت میں بیٹھنا ہوا ہے، ایک عرصہ بہرشک میں زانو تلبس طے کیے ہیں، علماء کی خدمت میں رہے ہیں، وہ ایک علم کا تقاضا بھی ہے۔ جب کوئی ایسی بات آتی ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ ہے، تو پھر میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ میری موجودگی میں کوئی ایسی غلطی کرے تو میری آگاہ کر کہ آپ مہربانی کر کے یہ غلطی نہ کرو، تھوڑا سا خیال کرو۔ اور وہ اتنے اچھے سے اشعار ہیں، اتنے اچھے سے کلام ہیں، اتنے اچھے سے جملے مل جاتے ہیں، تو ہم نے ضرور یہ بازاری جملوں کا استعمال کرنا ہے، صاف ستھرے۔ حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت مفتی پڑھے، اس طرح ہمارے عزیز ساتھی گفتگو کر کے گئے، ان کے جو رہنما ہیں، استاد ہیں، رہبر ہیں، آپ ان کی گفتگو کو سنبھالتے ہیں۔ اس طرح اور کیسے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، ان کی گفتگو کا چلاؤ اکثر بہت خوبصورت ہے، اچھے الفاظ ہیں، ان اچھے الفاظ کا چناؤ کریں اور اس طرح کے اشعار کا چناؤ کریں جس سے ہمارے عقیدے پر ضرر نہ ہو، ہمارے عقیدے کی دھجیاں نہ بکھیری نہیں جائیں، ہمارے عقیدے کی جڑیں کھوکھلی نہ ہو، بلکہ یہاں آئیں تو ہمارا عقیدہ ذرا مضبوط ہو جائے۔ یہ 2-3 باتیں آپ کو سمجھائی ہیں۔ ایک تو ہم سارے کون ہیں؟ مولوی۔ بولو سر، نہ گھبراؤ، اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں۔ ہم سارے کون ہیں؟ اور کیوں مولوی ہیں؟ مولا۔ ہم کیوں مولوی ہیں؟ اب آپ کو بولے نا، میرے کو گھبرانا نہیں ہے۔ اور سارے میرے جو ساتھی ہیں، مذہبی لوگ ہیں ساتھی، ان سے گزارش ہے، آپ میرے کو نہ گھبرائیے گا کہ آپ کو مولوی کیوں کہتے ہیں۔ بولو مہربانی آپ نے بھی مولوی کہا، آپ نے بھی گواہی دے دی کہ میں مولا والا ہوں، آپ نے بھی گواہی دے دی کہ میں کون ہوں؟ مولا والا۔ اچھا، یہ وہ مولا نہیں ہے جو علی مولا بولتے ہیں، آئیے لفظی کر لیتے ہیں۔ ہم علی مولا وہ نہیں ہے جو وہ مانا لیتے ہیں۔ علی مولا کیا ہے کہ حضرت علی ہمارے محبوب ہیں۔ حضرت علی کون ہے؟ ہمارے لیے محبوب ہیں، اور اللہ ہمارا مولا ہے۔ کیسا مولا ہے؟ اس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور وہ اس سے دوگلا کام لیتے ہیں۔ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہہ کے نعوذ باللہ وہ بھی اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا نہیں کرتے۔ حضرت علی مرتضیٰ بڑی اونچی شان والے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندے کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور میں گزارش کروں گا اپنے ساتھ سے، وہ میں نے تھوڑا وقت دیا بس بات سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد جو بھی حضرات تشریف لے کر کے آئے، آپ خوش پڑھو، ذوق و شوق، آپ ڈھیلے آپ خوشی پڑھتے سر، پہلے آپ ہنسیے والے لوگ ہیں ماشاء اللہ اتنا شوق کا اظہار کرتے ہیں، اس سے آپ تھوڑا ڈھیلے ہو، خوشی پڑھو، ذوق کے ساتھ پڑھو۔ الصلاۃ والسلام